نے کبھی سکھوں اور کبھی انگریزوں سے اپنی قوم کے شہیدوں کے خون کی قیمت وصول کی تھی۔ یہ ابن الوقت انگریزی راج کے خاتمے کے آثار دیکھ کر ہندو فسطائیت کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کر چکے تھے۔ پنجاب کو یہ اپنے باپ دادا کی میراث سمجھتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا اور یہ کہ ان کے اقتدار کا ترا بلند رہے، خواہ یہ مقصد انگریز کے بو چاٹنے سے حاصل ہو، خواہ ہندو کی قدم بوسی سے۔ کانگریسی اور غیر کانگریسی ہندو عملی تیاریوں میں مصروف تھے۔ مسلمانوں کا شیرازہ منتشر رکھنے کے لیے ملت فروشوں کے گروہ کئی ناموں اور کئی چوروں کے ساتھ میدان میں آ چکے تھے اور بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے۔ کانگریس نے ایک مسلمان کو راشٹرپتی کے لقب سے سرفراز کر دیا ہے، اس لیے مسلمانوں کو پاکستان کی ضرورت نہیں۔ پنجاب میں فلاں مولوی فلاں پروفیسر نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ مسلم عوام پاکستان نہیں چاہتے، لہذا پاکستان محض ایک نعرہ ہے۔ سندھ میں فلاں سید اور فلاں حاجی پاکستان کو مسلمانوں کے لیے مضر ایسا خیال کرتا ہے، لہذا سمجھدار مسلمان پاکستان کے مخالف ہو گئے ہیں۔ بلوچستان میں ایک شخص نے قراقلی اتار کر گاندھی ٹوپی پہن لی ہے، اس لیے پاکستان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صوبہ سرحد کے فلاں خان صاحب نے گاندھی جی کی پرارتھنا سبھا سے اٹھنے کے بعد یہ بیان دیا کہ گاندھی جی بہت اچھے آدمی ہیں، بکری کا دودھ پیتے ہیں، مرن برت رکھتے ہیں اور چرخہ کاٹتے ہیں، لہذا مسلمانوں کی نجات پاکستان بنانے میں نہیں چرخہ کاٹنے میں ہے۔ ان مایوسیوں میں ایک آواز ڈگمگاتے، اونگتے اور لڑکڑاتے ہوئے مسلمانوں کے لیے سورہ اسرافیل کا کام دے رہی تھی۔ ایک دبلا پتلا اور عمر رسیدہ رہنما انہیں منزل کا راستہ دکھا رہا تھا۔ وہ کبھی اپنے نحیف اور لاغر ہاتھوں سے قوم کے سفینے کے پھٹے ہوئے بادبانوں کی مرمت کرتا اور کبھی دشمن کے چہرے سے مکر و ریا کے نقاب نوچتا۔ اس کی گرجتی ہوئی آواز سننے والوں کی رگوں میں بجلی کی لہر بن کر دوڑتی۔ وہ کانٹوں کو رونتا ہوا اور مخالفت کی چٹانوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے ہٹاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح تھا۔ 1945 میں کانگریس کا رویہ جس قدر مسلم لیگ کے ساتھ غیر مصالحانہ تھا، اسی قدر وہ انگریز کی طرف جھک رہی تھی۔ جنگ ختم ہو چکی تھی اور اب انگریز کو شمالی ہند سے سپاہی بھرتی کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اب ان جری نوجوانوں کی کوئی قدر نہ تھی جنہوں نے جرمنی اور جاپان کا سیلاب روکنے کے لیے اپنے فراخ سینوں پر گولیاں کھائی تھیں۔ اب برطانیہ کے تجارتی مقاصد کو بڑی بڑی توندوں والے مہاجنوں کے تعاون کی ضرورت تھی۔ مشرق کے ممالک میں امریکہ کے تاجروں کی اجارہ کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے برطانوی کارخانہ دار کانگریس کے ٹاٹاؤں، بیرلوں اور ڈالمیوں سے گٹھ جوڑ کر رہے تھے۔ کانگریس کے سرمایہ دار سرپرستوں کے گروہ کا لیڈر سید برلا برطانیہ میں اپنی تجارتی مہم کے لیے گاندھی کی آشیرواد حاصل کر کے اس حقیقت کی طرف ایک غیر مبہم اشارہ کر چکا تھا کہ انگریز اور کانگریس کے سیاسی سمجھوتے میں برطانوی تاجر اور ہندو مہاجن کی سودے بازی کو ایک لازمی شرط قرار دیا جائے گا۔ شملہ کانفرنس کی ناکامی کے بعد صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں کے عام انتخابات مسلم لیگ کی تاریخ میں ایک اہم ترین مرحلہ تھے۔ کانگریس کو کسی دوسری ہندو جماعت سے مقابلے کا خطرہ نہ تھا۔ وہ ہندو عوام پر یہ ثابت کر چکی تھی کہ اسلام دشمنی یا پاکستان کی مخالفت میں اس کی ذہنیت ہندو مہاسبھا کی ذہنیت سے مختلف نہیں، لیکن مسلم لیگ کے سامنے کئی محاذ تھے۔ ہر صوبے میں کسی نہ کسی نام سے ملت فروشوں کی ٹولیاں موجود تھیں اور انہیں مسلم لیگ کے مقابلے میں کامیاب کروانے کے لیے کانگریس کے مہاجن اپنی تجوریاں کھول چکے تھے۔ لیکن مسلمانوں میں اجتماعی شعور کے فقدان کا یہ عالم تھا کہ وہ ملت فروش جنہیں صبح و شام دشمن کے دسترخوان کی ہڈیاں چوستے دیکھا جاتا تھا، بازاروں میں دندناتے تھے، چوراہوں پر کھڑے ہو کر تقریریں کرتے تھے۔ ان کی جماعتیں تھیں، انجمنیں تھیں اور وہ علل اعلان قوم کے سامنے یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے کہ اے قوم، اگر تجھے پاکستان مل گیا تو تیرا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ عزت، آزادی اور خود مختاری تیرے لیے بھوک، افلاس اور قحط کا پیغام لائے گی۔ ہندو ناراض ہو جائے گا اور مہاتما گاندھی کی روح کو صدمہ پہنچے گا۔ مسلمانوں، یہ کیا بزدلی ہے کہ تم ہندو اکثریت کی اقتدار سے خطرہ محسوس کرتے ہو؟ دنیا کیا کہے گی کہ تم اس قدر تنگ نظر تھے؟ مسلم اکثریت کے شمال مغربی علاقوں میں پنجاب ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا اور یہی وہ محاذ تھا جہاں کامیابی حاصل کیے بغیر مسلمانوں کے لیے پاکستان کی منزل مقصود کی طرف ایک قدم آگے بڑھانا ناممکن تھا۔
بنگال کے حالات امید افزا تھے۔ وہاں کانگریس جن مسلمانوں کو اپنا اعلی کار بنانا چاہتی تھی وہ اپنا اثر و رسوخ کھو چکے تھے، لیکن پنجاب میں ہندو فسطائیوں کو اپنی بندوقوں کے لیے یونینسٹوں کے کاندھوں کا سہارا مل چکا تھا۔ کانگریس یہ سمجھ چکی تھی کہ مسلم عوام اس کے پرانے نمک خواروں یعنی نیشنلسٹ مسلمانوں کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں، اس لیے پنجاب میں مسلم لیگ کو شکست دینے کے لیے انہوں نے یونینسٹوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور اپنے تمام ذرائع ان کی کامیابی کے لیے وقف کر دیے۔ ضلع گرداسپور کے ایک چھوٹے سے شہر میں مقامی مسلم لیگ کا انتخابی جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک ریٹائرڈ اسکول ماسٹر صدارت کی کرسی پر رونق افروز تھا اور ایک نوجوان تقریر کر رہا تھا۔ اس جلسے کے انعقاد سے قبل شہر اور ارد گرد کے دیہات میں منادی کر دی گئی تھی کہ ایک پیر صاحب کے صاحبزادے اس جلسے کی صدارت کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور چند مشہور لیڈر تقریریں کریں گے۔ دیہات کے لوگ کچھ بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھنے اور کچھ پیر صاحب کے صاحبزادے سے عقیدت کا ثبوت دینے کے لیے شہر میں جمع ہو چکے تھے۔ جلسے کا وقت ہو چکا تھا کہ صاحبزادے کا پیغام پہنچ گیا، انہیں راستے میں روک لیا گیا ہے اور وہ اگلے دن پہنچ سکیں گے۔ مقررین کے متعلق کوئی اطلاع نہ تھی کہ وہ کہاں ہیں۔ مقامی ضلع دار اور تھانے دار اس جلسے کے مخالف تھے۔ تحصیلدار صاحب 2 دن پہلے اس شہر کے ارد گرد کے دیہات کے معتبرین کو بلا کر خبردار کر چکے تھے کہ حکام بالا کو علاقے میں بدامنی کا اندیشہ ہے، اس لیے لوگوں کو جلسے میں شریک ہونے سے روکا جائے۔ تھانے دار صاحب شہر کے دکاندار کو دھمکی دے چکے تھے کہ اگر اس نے مسلم لیگ کے جلسے کے لیے لاؤڈ اسپیکر دیا تو اچھا نہ ہوگا۔ ضلع دار صاحب بھی نمبرداروں کی ٹولی کے ساتھ دیہات کا چکر لگا چکے تھے۔ کرائے کے چند مولوی علاقے میں سب سے بڑے مہاجن کی موٹر کار پر بیٹھ کر سادہ دل دیہاتیوں کو یہ بتا چکے تھے کہ پاکستان کا نعرہ ان کے لیے بہت خطرناک ہے، لیکن اس گاؤں کے چند لڑکے امرتسر اور لاہور کے کالجوں میں پڑھتے تھے اور مقامی اسکول کے طالب علموں کی ایک بھاری تعداد ان کے زیر اثر تھی۔ چنانچہ وہ ان کے منظم گروہ کے ساتھ قرب و جوار کی بستیوں میں اس جلسے کی منادی کر چکے تھے۔ پیر صاحب کے صاحبزادے کا پیغام ملنے کے بعد منتظمین جلسہ کے سامنے یہ سوال تھا کہ اب صدارت کون کرے گا۔ ایک ضعیف العمر ریٹائرڈ اسکول ماسٹر ضلع دار، تھانے دار اور حکام بالا کے عطاب سے بے پرواہ ہو کر کرسی صدارت پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو گیا تو لیڈروں کا انتظار ہونے لگا۔ 4:30 بج گئے۔ حاضرین میں اضطراب پیدا ہونے لگا۔ بالآخر کالج کے ایک نوجوان نے تقریر شروع کر دی۔ وہ پاکستان کے حق میں ایک تعلیم یافتہ نوجوان کے جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن جو لوگ دور سے چل کر آئے تھے بوڑھے اور نحیف اور لاغر اسکول ماسٹر کو پیر جی کے صاحبزادے اور اس نوعمر لڑکے کو کسی بڑے لیڈر کا نعم البدل سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس کی تقریر کا اثر اسٹیج کے ارد گرد بیٹھنے والے آدمیوں تک محدود تھا، اور جو ذرا دور تھے وہ بے پرواہی سے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اچانک اس جلسہ گاہ سے کوئی 100 قدم دور سڑک پر 2 نئی خوبصورت کاریں اور ان کے پیچھے ایک لاری آ کر رکی جس پر لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا تھا۔ یونینسٹ امیدوار کار سے اترا، اس کے ساتھ ایک کانگریسی مولوی اور اس علاقے کے 3 بااثر ذمہ دار بھی کار سے اترے۔ دوسری کار سے علاقے کا ضلع دار، سفید پوش اور 3 نمبردار نمودار ہوئے۔ نتا سنگھ تھانے دار اور کریم بخش حوالدار نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ یونینسٹ امیدوار کے اشارے سے پروپیگنڈا کی لاری کے لاؤڈ اسپیکر پر گراموفون ریکارڈ لگا دیا گیا اور مسلم لیگ کی جلسہ گاہ سے پچھلی صفوں کے لوگ آہستہ آہستہ اٹھ کر سڑک پر جمع ہونے لگے۔ کانگریسی مولوی صاحب لاری کی چھت پر کھڑے ہو گئے اور مائکروفون ہاتھ میں لے کر قرآن کی تلاوت کے بعد تقریر شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں مسلم لیگ کے جلسے کی رونق آدھی سے کم رہ گئی۔ مسلم لیگ کے مقابلے میں یونینسٹ امیدوار کی اس ہنگامہ آرائی کو تقویت دینے کے لیے بازار اور آس پاس کی گلیوں کے ہندو اور سکھ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ مسلم لیگ کے جلسے میں تقریر کرنے والے نوجوان نے جب یہ صورتحال دیکھی تو نعرے لگانا شروع کر دیے، مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اس کے جواب میں موٹر پر کھڑے ہوئے تقریر کرنے والے مولوی صاحب نے بلند آواز میں کہا، نعرہ تکبیر، اور اس کے جواب میں بیک وقت 2 مختلف آوازیں بلند ہوئیں۔ مسلمان اللہ اکبر کہہ رہے تھے، لیکن سکھوں ہندوؤں نے بدحواسی کے عالم میں زندہ باد کہہ دیا۔ مسلمان ہنس پڑے، وہ ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے، دیکھو بھائی، جب مولوی صاحب نعرہ لگائیں تو اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ پھر جب تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب نے نعرہ بلند کیا، ہندو مسلم اتحاد، تو سکھوں اور ہندوؤں نے زندہ باد کہہ کر اپنی پہلی غلطی کی تلافی کر دی۔
اچانک سڑک پر ایک جیپ نمودار ہوئی جس پر مسلم لیگ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ سلیم ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور پیچھے 4 اور نوجوان بھی تھے۔ سلیم کے اشارے سے ڈرائیور نے جیپ مسلم لیگ کے اسٹیج کے قریب لا کر کھڑی کر دی۔ گاؤں کے وہ لوگ جو ابھی تک دل پر جبر کر کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کر جیپ سے اترنے والے نوجوانوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا لیڈر آ گئے، کوئی کہہ رہا تھا نہیں یار یہ لیڈر نہیں، لیڈر ان کے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ سلیم اور اس کے ساتھی جیپ سے اترے۔ ان میں 2 علی گڑھ یونیورسٹی کے طالب علم تھے اور ان کی سیاہ اچکن اور تنگ پاجامے دیکھ کر بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہی لیڈر ہیں۔ نوجوان مقرر نے اسٹیج سے اتر کر سلیم اور اس کے ساتھیوں سے مصافحہ کیا۔ اس سے چند سوال پوچھنے کے بعد سلیم صورتحال کا جائزہ لے چکا تھا۔ اس نے جلسے کے منتظمین کو تسلی دے کر کہا، آپ فکر نہ کیجیے، ہمارے پاس لاؤڈ اسپیکر موجود ہے، آپ اسے جیپ سے نکلوا کر اسٹیج پر لگوا دیجیے۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا، بھائی ناصر علی، یہ وہی مولوی ہے جسے ہم نے پرسوں امرتسر میں بھگایا تھا؟ ارے یہ کیچوا یہاں بھی پہنچ گیا؟ کالی اچکن والے ایک نوجوان نے حیران ہو کر کہا، یار بڑا ڈھیٹ ہے یہ۔ لاؤڈ اسپیکر فٹ ہو گیا تو سلیم نے کہا، ناصر علی صاحب ذرا نعت پڑھ دیجیے۔ ناصر علی نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر نعت شروع کی اور سامنے تقریر کرنے والے مولوی کی آواز اس کی بلند اور دلکش تانوں میں دب کر رہ گئی۔ وہ مسلمان جو تھوڑی دیر پہلے جلسے سے اٹھ کر سڑک پر جمع ہو گئے تھے اب واپس آ رہے تھے۔ نعت ختم ہوئی تو سلیم مائکروفون کے سامنے کھڑا ہو گیا، لیکن ابھی اس نے تقریر شروع نہیں کی تھی کہ تھانے دار اور کریم بخش حوالدار وہاں آ دھمکے۔ تھانے دار نے اسٹیج کے قریب آ کر کہا، شہر میں فساد کا خطرہ ہے اس لیے آپ یہاں جلسہ نہ کریں۔ سلیم نے جواب دیا، اچھا صاحب لیکن وہ سامنے سڑک پر کیا ہو رہا ہے؟ تھانے دار نے جواب دیا، ادھر مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ میں یہاں پٹاخے چلانے آیا ہوں؟ لوگوں نے کہا لگایا اور تھانے دار نے اپنی بدحواسی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ آپ نے مولوی صاحب سے پوچھ لیا ہے کہ وہ کون ہے؟ تمہیں اس سے کیا واسطہ؟ تم میری بات کا جواب دو۔ سردار جی آپ پاکستان کے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ تھانے دار نے قدرے نرم ہو کر کہا، دیکھو جی میں یہاں 2 جلسوں کی اجازت نہیں دے سکتا، تمہارے درمیان اتنا فاصلہ ضرور ہونا چاہیے کہ ایک کی آواز دوسرا نہ سن سکے، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ ٹھیک ہے سردار صاحب۔ انہوں نے خواہ اس جلسے میں خلل ڈالنے کے لیے لاری لا کر یہاں کھڑی کر دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ آپ یہاں ڈیوٹی پر کھڑے ہیں۔ یہ یونینسٹ بہت شریر ہیں، یہ فساد کا بیج بوتے ہیں اور بدنام ہو جاتے ہیں آپ جیسے افسر۔ آپ انہیں کہیں کہ موٹر یہاں سے ہٹا لیں، اور اگر پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے موٹر یہاں رک گئی ہے تو سپاہیوں کو کہہ کر اسے دھکیل کر ذرا دور لے جائیں۔ تھوڑی دیر بعد سلیم تقریر کر رہا تھا۔ تھانے دار ادھر تھا نہ ادھر، بلکہ درمیان میں کھڑا اپنے ہونٹ چبا رہا تھا۔ گزشتہ 3 ہفتوں میں امرتسر اور گورداسپور کے اسلحہ کا دورہ کرنے کے بعد سلیم یہ سمجھ چکا تھا کہ شہروں کے باشندوں کو پاکستان کا حامی بنانے کے لیے اب تقریروں کی ضرورت باقی نہیں رہی، لیکن دیہات میں تعلیم یافتہ لوگ بہت کم تھے، اور سب سے اہم مسئلہ دیہات کے ان ان پڑھ عوام کا تھا جن کے ووٹوں کی قیمت چکانے کے لیے ذمہ دار لیگ کے چندے میں سود در سود لینے اور بلیک مارکیٹ کرنے والے معاشوں کا فالتو روپیہ بھی شامل ہو چکا تھا۔ دیہات کے لوگ ان معتبروں کو جو 5 روپے کے عوض جھوٹی گواہی دینے کے لیے 10-10 میل پیدل چل جایا کرتے تھے، اب خوبصورت کاروں پر یونینسٹ امیدواروں کی حق میں نعرے لگایا کرتے تھے۔ وہ دیہاتیوں کے ساتھ اس قسم کی عام فہم باتیں کیا کرتے تھے، تمہیں مٹی کے تیل کی ضرورت ہے؟ جی ہاں۔ اور تمہیں کھانڈ بھی نہیں ملتی؟ جی وہ بھی نہیں ملتی۔ تمہیں کپڑے کی بھی ضرورت ہے؟ جی ہاں، اب تو مردوں کے لیے کفن بھی نہیں ملتے۔ یونینسٹ امیدواروں کو ووٹ دو، تمہیں مٹی کا تیل بھی ملے گا، کھانڈ بھی ملے گی، اور مردوں کے لیے کفن بھی ملیں گے۔ کفن مفت ملیں گے؟ جی مفت؟ ہاں بالکل مفت۔ یونینسٹ پارٹی زمینداروں اور کسانوں کی پارٹی ہے۔ تمہارے لیے ہر گاؤں میں اسکول اور ہسپتال کھولے جائیں گے، بجلی کی روشنی کا انتظام ہوگا، لگان بالکل کم کر دیا جائے گا۔ ہاں کفن کی اگر کسی کو ضرورت ہو تو اب بھی مفت مل سکتا ہے، امیدوار خود تقسیم کرتا ہے۔ سلیم اس اجتماع میں ان لوگوں کی بڑی تعداد دیکھ رہا تھا جو اس قسم کے پروپیگنڈے سے معروف کیے جا رہے تھے۔ چنانچہ اس کی تقریر ان تقریروں سے بہت مختلف تھی جو شہر کے لوگوں کے لیے کی جاتی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا، بھائی
میں آج اس بات پر بہت خوش ہوں کہ میرے سامنے ایک مسلمان مولوی تقریر کر رہا ہے اور مسلمانوں سے زیادہ ہمارے ہندو اور سکھ بھائی اس کے گرد جمع ہیں اور وہ خوشی سے نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ لیکن سچ بتاؤ کہ تم نے پہلے کبھی یہ تماشا دیکھا ہے کہ ایک مولوی بحث کر رہا ہو اور ہندو اور سکھ بھائی اس کے گرد جمع ہوں؟ سامعین میں سے بعض نے جواب دیا، نہیں۔ اچھا بھائی، تم نے کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسا خضر صورت مولوی قرآن اور حدیث سنا رہا ہو اور ہمارے ہندو اور سکھ بھائی اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال رہے ہوں؟ نہیں، لوگوں نے جواب دیا۔ اچھا بھائی، یہ بتاؤ کہ وہ 2 کاریں اور وہ موٹر جس کی چھت پر مولوی صاحب کھڑے تقریر کر رہے ہیں کس کی ہیں؟ ایک نوجوان نے اٹھ کر جواب دیا، یونینسٹ امیدوار کی۔ لیکن بھائی، میں نے تو سنا ہے کہ اس کے پاس سے اپنا صرف ایک ٹانگا تھا اور وہ بھی ٹوٹ چکا ہے۔ یہ نئی کاریں کہاں سے آ گئیں؟ ایک شخص نے جواب دیا، یہ دونوں کاریں سیٹھ دھنی رام کی ہیں اور لاری سردار گوپال سنگھ کی ہے۔ تو بات یوں ہے کہ سیٹھ دھنی رام نے مسلم لیگ کے مخالف امیدوار کو انتخاب کی جنگ کے لیے اپنی کاریں دی ہیں، گوپال سنگھ نے اپنی لاری دی ہے، اور لاؤڈ اسپیکر بھی شاید کسی سردار صاحب یا سیٹھ صاحب نے دیا ہو۔ ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ انہوں نے ضرورت کے وقت ہمارے ایک غریب بھائی کی مدد کی ہے۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب ہندو ساہوکار ایک غریب کسان سے قرضہ وصول کرتا ہے تو اس کے گھر سے 2 آنے کا توا بھی قرض کرا لیتا ہے، لیکن آج یونینسٹ امیدواروں کو وہ اپنی موٹریں دے رہے ہیں، روپیہ دے رہے ہیں۔ کل تک یہ لوگ کفن کا کپڑا بھی بلیک مارکیٹ میں بیچتے تھے، لیکن اب مسلم لیگ کے مخالف امیدواروں کو سینکڑوں تھان مفت دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ تمہیں مفت کفن دے کر ووٹ حاصل کر سکیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج ہمارا ہندو بھائی جو سود در سود لے کر 1 آنے کا 1 روپیہ بنانے کا عادی تھا، اس قدر فضول خرچ کیوں ہو گیا ہے؟ اس سوال کا جواب شاید تم نہ دے سکو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ہندو پاکستان کا مخالف ہے یا نہیں؟ مخالف ہے، سامعین نے جواب دیا۔ اور وہ چودھری صاحب جو اس کے پیسوں سے مسلم لیگ کے خلاف انتخاب لڑ رہے ہیں، وہ بھی مخالف ہیں، اور سکھ جنہوں نے انہیں اپنی لاری دی ہے وہ بھی مخالف ہیں، اور یہ مولوی صاحب جن کی تقریر سن کر ہندو اور سکھ بھائی خوش ہو رہے ہیں یہ بھی مخالف ہیں، اور وہ تھانے دار صاحب جو ابھی مجھ پر ناراض ہو رہے تھے وہ بھی مخالف ہیں۔ لیکن کیوں؟ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سلیم نے قدر تعامل کے بعد کہا، وہی پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ جن علاقوں میں مسلمان زیادہ ہیں وہاں مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے۔ تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن ہندو کو اعتراض ہے، وہ کہتا ہے کہ جہاں ہندو زیادہ ہیں وہاں بھی میری حکومت ہونی چاہیے، اور جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہاں بھی میری حکومت ہونی چاہیے۔ اور اگر چند دن کے لیے پاکستان کی مخالفت کرنے والے مسلمان امیدواروں کو وہ اپنی موٹریں، کھانڈ کی بوریاں اور کفن کے لیے کپڑا دے کر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے غلام بنا سکتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سودا مہنگا نہیں، اس کا ساہوکار ہوگا، اسی کا قانون ہوگا، اسی کی عدالتیں ہوں گی۔ وہ آج اگر 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے تو اس امید پر کہ کل وہ ایک دن 1 لاکھ وصول کرے گا۔ اگر وہ 500 یا 1000 آدمیوں کو مفت کفن دے کر 10 کروڑ مسلمانوں کو ذلت، افلاس اور غلامی کے قبرستان کی طرف دھکیل سکتا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں۔ کانگریسی مولوی اس سے پہلے بھی اس قسم کی تقریر سن چکا تھا۔ سلیم کے ساتھ امرتسر کے ایک قصبے میں اس کی مٹ بھیڑ ہو چکی تھی۔ سلیم کہہ رہا تھا، کانگریسی ہندو یا سکھ پاکستان کے اس لیے مخالف ہیں کہ وہ سارے ہندوستان پر ہندو کا راج چاہتے ہیں۔ یہ یونینسٹ مسلمانوں کا گروہ اس لیے پاکستان کے مخالف ہے کہ انہوں نے انگریز کے بعد ہندو کو اپنا مائی باپ بنا لیا ہے۔ لیکن تم حیران ہوگے کہ وہ خضر صورت مولوی صاحب جن کے سر پر ہندو کسی چوٹی ہے، نہ سکھوں کے سے بال اور نہ یونینسٹوں کا سر ترا، انہیں پاکستان کی مخالفت سے کیا ملتا ہے؟ سلیم کے ایک ساتھی نے اٹھ کر جواب دیا، دال روٹی اور کیا۔ اب لوگ مولوی صاحب کی طرف دیکھ کر قہقہے لگا رہے تھے۔ سلیم نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا، نہیں بھائی نہیں، دال روٹی کے لیے کوئی شخص اتنا بدنام ہونا گوارا نہیں کرتا۔ یہ مرغ اور حلوے کے ڈکارے ہیں، لیکن مولوی صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارے ہندو بھائی حلوہ اور پلاؤ کھلا کر ان سے کیا کام لے رہے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ شکاری کانٹے کے ساتھ مچھلی کیسے پکڑتا ہے؟ وہ ڈوری کے ساتھ کانٹا باندھتا ہے، پھر ایک کیڑا پکڑتا ہے جسے کیچوا کہتے ہیں، اور اسے کانٹے کے ساتھ لگا کر پانی میں پھینک دیتا ہے۔ مچھلی سمجھتی ہے کہ یہ اس کی غذا ہے، وہ منہ کھول کر اس کی طرف دوڑتی ہے،
اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کانٹا اس کے حلق میں پھنس جاتا ہے۔ بھائی تم مچھلیاں ہو، ہندو شکاری ہے، یونینسٹ امیدوار کانٹا ہے، اور یہ مولوی کیچوا ہے۔ اس کی شکل سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ بڑا خطرناک ہے۔ ہندو شکاری یہ سمجھتا ہے کہ اس کی شکل و صورت مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ اب کانگریسی مقرر ایک ہدف تھا اور سلیم کے ترکش کے تمام تیروں کا رخ اس کی طرف تھا۔ جب وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوتا تو اسکول کے لڑکی یہ کہنا شروع کر دیتے، مولوی کیچوا، مولوی کیچوا، مولوی کیچوا۔ مولوی صاحب ایک حساس طبیعت کے آدمی تھے، وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، لیکن کانگریس کے تمام انعامات کے عوض انہیں اس نئے لقب سے سرفراز ہونا گوارا نہ تھا۔ اب بچوں کی آوازوں کے ساتھ دیہاتیوں کے قہقہے بھی شامل ہو گئے۔ یہ نئی صورتحال اور بھی زیادہ المناک تھی۔ اور پھر جب چھت پر بیٹھے ہوئے بچوں نے ایک ساتھ مولوی کیچوا ہائے ہائے کہنا شروع کیا اور بعض ہندو سکھ بھی ہنس پڑے تو ان کی قوت برداشت ختم ہو گئی اور وہ قائد اعظم کو برا بھلا کہنے کے بعد نیچے اتر آئے۔ جب ان کی موٹر روانہ ہو رہی تھی تو لڑکے آگے بڑھ بڑھ کر نعرے لگا رہے تھے۔ گھر میں مجید کی شادی کا اہتمام ہو رہا تھا۔ لائل پور سے اس کی بہن امینہ اپنے شوہر کے ساتھ دوپہر کی گاڑی سے آنے والی تھی۔ سلیم اور مجید انہیں لینے کے لیے اسٹیشن پر آئے ہوئے تھے۔ گاڑی آئی، امینہ کا خاوند انٹر کلاس کے ڈبے سے اترا۔ امینہ کا خاوند اور مجید بھی وہاں آ گئے۔ مجید نے نوکر سے کہا، تم جا کر ٹانگے میں سامان رکھو، ہم ابھی آتے ہیں۔ نوکر چلا گیا۔ امینہ کے خاوند نے سلیم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، سلیم صاحب، آپ کی بہن آپ سے بہت ناراض ہے۔ سلیم نے امینہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، کیوں ری چڑیل، مجھ سے خفا ہو؟ امینہ نے برقع کا نقاب اٹھا کر چہرے پر مصنوعی غصہ لاتے ہوئے کہا، بھائی جان میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ارے اتنا غصہ ٹھیک نہیں، بھائی مجید ہماری صلح کرا دو۔ امینہ نے اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہو کر جھجکتے ہوئے کہا، بھائی جان آپ تو بھلا فوج میں تھے اس لیے نہ آ سکے، لیکن ان سے پوچھئے یہ لاہور سے لائل پور نہیں آ سکتے تھے؟ پہلے تو یہ امتحانوں کا بہانہ کرتے تھے، لیکن اب کون سی مصروفیت تھی؟ سلیم نے کہا، بھائی میں ابا جان کے پاس سیالکوٹ چلا گیا تھا، وہاں سے انہوں نے کشمیر جانے کی اجازت دے دی۔ اب میں بالکل فارغ ہوں، کسی دن ضرور آؤں گا، اور جب تک میری بہن تنگ نہیں آ جاتی وہیں رہوں گا۔ ریلوے پلیٹ فارم سے مسافر خانے کی طرف کھلنے والے گیٹ پر ریلوے بابو کسی مسافر سے جھگڑ رہا تھا اور چند لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ مجید سلیم کو امینہ اور اس کے خاوند کے ساتھ باتیں کرتا چھوڑ کر اس طرف چلا گیا۔ گیٹ کے قریب پہنچتے ہی اس نے ہنستے ہوئے مڑ کر دیکھا اور سلیم کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ سلیم تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ کیا ہے یہاں؟ اس نے سوال کیا۔ مجید نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، ارے ادھر دیکھو، چودھری رمضان بابو کے ساتھ جھگڑ رہا ہے۔ سلیم نے چودھری رمضان کو بابو کے ساتھ گرما گرم بحث کرتے دیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن مجید نے اسے بازو سے پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، ارے ٹھہرو، ذرا باتیں سننے دو۔ بابو کہہ رہا تھا، تم کو 3.5 روپے دینے پڑیں گے، میرے ساتھ زیادہ باتیں مت کرو۔ چودھری رمضان نے جواب دیا، باجی اگر تمہیں 3 روپے دینے تھے تو میں ٹکٹ کیوں لیتا؟ ارے میں ٹکٹ کی بات نہیں کرتا، تمہارے سامان کا وزن زیادہ ہے، میں اس کا کرایہ مانگتا ہوں۔ رمضان نے جواب دیا، خدا کی قسم یہ تمام ہانڈیاں دوسروں کی ہیں، میں نے اپنے گھر کے لیے صرف ایک خریدی تھی۔ مجھے اس سے کیا واسطہ کہ تم نے اپنے لیے ایک ہانڈی خریدی ہے یا سب خریدی ہیں؟ یہ بوری تمہاری ہے اور اس میں جتنا سامان ہے میں اس کا کرایہ تم سے وصول کروں گا۔ دیکھو بابو جی، میں نے ایک بار آپ سے کہا ہے کہ میں پسرور کے قریب اپنے رشتہ داروں کو ملنے گیا تھا۔ گاؤں کی عورتوں نے کہا کہ پسرور کی ہانڈیاں بہت اچھی ہوتی ہیں، ہمارے لیے ضرور لیتے آنا۔ پجی، سنتی، ہرنام کور، بھاگو، تیلین، رحمت بی بی، ریشمی جولاہی اور پڑوس کی کئی عورتیں میرے گرد ہو گئیں۔ وہ مجھے پیسے دینا چاہتی تھیں، لیکن میں نے سوچا گاؤں کی مائیں بہنیں ہیں، اگر 1-2 روپے خرچ بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں۔ بابو جی میں نے کوئی برا کام نہیں کیا، آپ خود سوچیں، اگر آپ میرے گاؤں کے رہنے والے ہوں اور آپ کی ماں مجھے یہ کہے کہ چودھری رمضان میرے لیے پسرور سے ایک ہانڈی لے آنا تو مجھے انکار کرتے شرم نہ آئے گی؟ بس چپ رہو، بابو نے گرج کر کہا، کرایہ نکالو۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ہانڈیوں کا کرایہ ان کی قیمت سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ بس آج تمہیں معلوم ہو گیا نا، آئندہ تم ایسی غلطی نہیں کرو گے۔ بابو جی اگر تمہیں خدا نے کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق نہیں دی تو دوسروں کو کیوں منع کرتے ہو؟
مذاق مت کرو، میں ڈیوٹی پر کھڑا ہوں. مجھے کیا معلوم تھا کہ تم ڈپٹی کے اوپر کھڑے ہو، ورنہ میں نہ لاتا یہ ہانڈیاں. لوگ ہنس رہے تھے اور بابو کا پارا چڑھ رہا تھا. وہ چلایا، زبان بند کرو اور پیسے نکالو. رمضان نے اور زیادہ پریشان ہو کر کہا، بابو جی تم خامخواہ ناراض ہوتے ہو. اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا تو ہانڈیوں کی بوری یہاں گاؤں کی عورتیں خود لینے آ جائیں گی. ان سے 2 آنے لے لینا، تمہاری رقم پوری ہو جائے گی. ورنہ میرا ٹکٹ مجھے واپس دے دو، میں یہ ہانڈیاں پسرور چھوڑاتا ہوں. تم کسی جنگل سے تو نہیں آئے؟ بابو جی پسرور شہر ہے، جنگل نہیں. عمر رسیدہ اسٹیشن ماسٹر یہ تماشا دیکھ کر آگے بڑھا. اس نے نرمی سے رمضان کو محکمہ ریلوے کے قواعد و ضوابط سمجھانے کی کوشش کی. چودھری رمضان نے فریاد کے لہجے میں کہا، بابو خدا کی قسم گاڑی میں اتنی بھیڑ تھی کہ میں سارا راستہ یہ بوری اپنی گود میں رکھ کر لایا ہوں. ہانڈیوں کی قیمت میں نے دی، ٹکٹ کے پیسے میں نے دیے، تکلیف میں نے اٹھائی. اب آپ ہی بتائیے اگر 3.5 روپے اس بابو کو دے دوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ تم جیل نہیں جاؤ گے اور تمہاری عزت بچ جائے گی. چودھری رمضان کچھ سوچ کر بولا، بابو جی میں نے کوئی چوری کی ہے جو جیل جاؤں گا؟ یہ لو 3.5 روپے اور ایسی تیسی ان ہانڈیوں کی. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3.5 روپے گن کر بابو کو دے دیے. پھر جھک کر بوری کھولی اور ایک ہانڈی نکال کر فرش پر مارتے ہوئے کہا، یہ مائی فجی کی. پھر اس نے دوسری اٹھا کر پھینکی اور کہا، یہ سنتی کی. اسی طرح اس نے یک کے بعد دیگرے باقی ہانڈیاں توڑتے ہوئے کہا، یہ ہرنام کور کی، یہ بھاگو کی، یہ تلین کی، یہ رحمت بی بی کی، یہ ریشمی جولاہی کی، یہ جلال کی ماں کی. جو جو ہانڈیاں کم ہو رہی تھی اس کا جوش اور غصہ زیادہ ہو رہا تھا. سلیم، مجید اور دوسرے لوگ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. چودھری رمضان نے آخری ہانڈی اٹھائی تو اسے بر وقت کسی کا نام یاد نہ آیا. اس نے بابو کی طرف غضبناک ہو کر دیکھا، اور یہ بابو کی ماں کی، یہ کہتے ہوئے زمین پر دے ماری. بابو نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا لیکن سلیم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے پیچھے دھکیل دیا. بابو سلیم کو جانتا تھا. وہ بولا، دیکھو جی یہ گالیاں دیتا ہے، ہم اسے پولیس کے حوالے کریں گے. رمضان بولا، بابو جی میں نے تم کو کون سی گالی دی ہے؟ گالیاں تو ان کی سننے والی ہوں گی جن کی یہ ہانڈیاں تھیں. مجھے افسوس ہے کہ آج شام بھاگو تیلن کی آواز تمہارے کانوں میں نہیں پہنچے گی، ورنہ تم میری باتوں کو گالیاں نہ کہتے. سلیم نے اسٹیشن ماسٹر کو ایک طرف لے جا کر کہا، وہ غریب آدمی ہے لیکن اگر میں اسے پیسے دوں تو وہ نہیں لے گا. وہ میرے گاؤں کا ہے، آپ اپنی طرف سے اسے یہ پیسے دے دیں. سلیم نے 5 روپے کا نوٹ اسٹیشن ماسٹر کو دے دیا. چودھری رمضان اب اثر 9 لوگوں کو اپنی سرگزشت سنا رہا تھا. اسٹیشن ماسٹر نے اس کے قریب آ کر کہا، بھائی چودھری ناراض ہو کر نہ جاؤ، یہ لو 5 روپے میں دیتا ہوں، لیکن اب دوبارہ پسرور سے ہانڈیوں کی بوری لاؤ تو بک کروا لینا. نہیں جی اپنے پاس اپنے پیسے رکھو، میں باز آیا ایسی نیکی سے. نہیں بھائی لے لو، ہم تمہیں جرمانہ اور ہانڈیوں کی قیمت واپس کرتے ہیں. چودھری رمضان نے مجید اور سلیم کی طرف دیکھا اور ان کے اشارے سے نوٹ پکڑ کر جیب میں ڈال دیا. اس کے بعد خالی بوری اپنے کاندھے پر رکھ لی. مجید نے کہا، چودھری چلو ہمارے ساتھ تانگے پر چلو. جب وہ تانگے پر سوار ہوئے تو رمضان کہہ رہا تھا، بھائی دنیا میں شرافت کی کوئی قدر نہیں. وہ بابو جس کا نیولے کی طرح منہ ہے مجھے کہہ رہا تھا کہ میں یہاں ڈپٹی کے اوپر کھڑا ہوں. جب تمہیں اور صوبے دار کو دیکھا تو بڑے بابو نے چپکے سے 5 روپے نکال کر دے دیے. مجید کی بارات واپس آ چکی تھی. گھر میں عورتیں دلہن کی گرد جمع تھیں. مجید کی ماں، دادی اور چچیوں کو مبارکباد دی جا رہی تھی. ایک معمر عورت نے مجید کی دادی سے پوچھا، تحصیلدار کی ماں سلیم کی شادی کب کرو گی؟ بہن بہت رشتے آتے ہیں لیکن سلیم کی ماں کو ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور وہ کسی اور کا نام نہیں لینے دیتی. 2 سال ہوئے اس کی ماں بھی آ کر کہہ گئی تھی کہ لڑکے کی منگنی کہیں نہ کرنا. کل علی اکبر کو ان کی طرف سے خط آیا تھا، شاید اگلے مہینے وہ خود آئیں. باہر کی حویلی میں صاحبان کے نیچے آدمیوں کا ہجوم تھا اور قریباً اسی قسم کے سوالات سلیم کے باپ اور دادا سے پوچھے جا رہے تھے. سلیم گھر سے کوئی چیز لینے آیا. سلیم انہیں اپنے راستے سے ہٹاتا ہوا باہر نکلا. صحن میں اس کی ماں نے کہا، سلیم مجھے یاد نہیں رہا تھا، تمہارے 2 خط آئے ہوئے ہیں، میں نے تمہاری میز کی دراز میں رکھ دیے تھے. سلیم نے جلدی سے اندر جا کر میز کی دراز سے خط نکالے. ایک مختصر سا خط اختر کی طرف سے تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں رضاکاروں کی جماعت کے ساتھ بہار جا رہا ہوں. دوسرا خط ناصر کی طرف سے تھا اور یہ کسی قدر طویل تھا. خط پڑھنے کے بعد سلیم بے حس و حرکت کرسی پر بیٹھا رہا. بیٹھک سے باہر اسے مردوں اور عورتوں کی قہقہے
ناخوشگوار محسوس ہو رہے تھے۔ یوسف ہانپتا ہوا بیٹھک میں داخل ہوا۔ بھائی جان، میں آپ کو کتنی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں، آپ کے دوست آئے ہیں۔ کون؟ سلیم نے سوال کیا۔ مہندر سنگھ۔ اچھا، انہیں یہاں لے آؤ۔ مہندر سنگھ بیٹھک میں داخل ہوا۔ سلیم نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا اور اسے اپنے قریب کرسی پر بٹھا لیا۔ مہندر سنگھ نے کہا، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، کل بلونت سنگھ کو آنا تھا، اس لیے میں مجید کی بارات میں شریک نہ ہو سکا۔ آ گیا وہ؟ جی ہاں۔ ابھی تک وہ کشمیر کی فوج میں ہے نا؟ جی ہاں، اب وہ کہتا ہے کہ میں بہت جلد کیپٹن بننے والا ہوں۔ سلیم نے کچھ سوچ کر کہا، مہندر چائے پیو گے؟ نہیں، چائے تو میں پی کر آیا ہوں۔ میں آپ کو یہ کہنے آیا تھا کہ پرسوں اگر آپ کو فرصت ہو تو شکار کو چلیں۔ پرسوں تک شاید میں یہاں نہ ہی رہوں گا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بہت دور جا رہا ہوں۔ سلیم نے کچھ دیر پریشان رہنے کے بعد کہا، مہندر، الیکشن کے دنوں میں علی گڑھ یونیورسٹی کا ایک طالب علم یہاں آیا ہوا تھا، میں نے اس کے ساتھ تمہاری ملاقات بھی کرائی تھی۔ ہاں، مجھے ابھی تک وہ غزل یاد ہے جو اس نے یہاں سنائی تھی، بہت اچھی آواز تھی اس کی۔ وہ بہار کا رہنے والا تھا۔ مہندر نے قدر مضطرب ہو کر کہا، اس کے متعلق کوئی بری خبر آئی ہے؟ اس کا خط آیا ہے، بہار کے متعلق بڑی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں۔ کیا لکھتا ہے وہ؟ یہ اس کا خط ہے۔ سلیم نے اپنے ہونٹوں پر مخموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تم اسے پڑھ سکتے ہو۔ خط پڑھنے کے بعد مہندر کچھ دیر سلیم کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے آبدیدہ ہو کر کہا، تو آپ بہار جا رہے ہیں؟ ہاں، کاش میں آپ کے ساتھ جا سکتا، کاش مجھے سے ایک آدمی کی قربانی تباہی اور ہلاکت کے اس طوفان کو روک سکتی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ طوفان کسی دن یہاں بھی آئے گا۔ ہندو فاشزم انسانیت کو ختم کرنے کے لیے جو چتا تیار کر رہا ہے، پنجاب میں میری قوم اس کا ایندھن بنے گی۔ بھائی سلیم، اس آگ کو یہاں آنے سے روکیے، ورنہ 5 دریا کسی دن سرخ ہو جائیں گے۔ لیکن نہیں، آپ اسے نہیں روک سکتے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ میری قوم ان فاشسٹوں کو اپنے گردبارے استعمال کرنے کی اجازت دے چکی ہے۔ سکھ مسلمانوں کا گھر جلانے کے شوق میں اپنے گھر بھی جلا ڈالیں گے، اور ہندو آگ اور تیل مہیا کرنے کے بعد مزے سے تماشا دیکھے گا۔ سلیم نے کہا، مہندر، جب تک تم جیسے لوگ موجود ہیں میں پنجاب کا مستقبل اس قدر ہولناک نہیں سمجھتا۔ اس وقت مجھ جیسے لوگوں کی آواز کوئی نہیں سنے گا۔ اس وقت ایسی آواز نکالنے والے آدمی کا گلا گھونٹ دیا جائے گا۔ گرداسپور کی طرف سے آنے والی ایک لاری امرتسر کے اڈے پر آ کر رکی۔ سلیم اور اس کے ساتھ ایک نوجوان جلدی سے اتر کر پاس ہی ایک دکان سے لسی پی رہے تھے کہ کسی نے سلیم کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چودھری جی، السلام علیکم۔ سلیم نے مڑ کر اس کے سلام کا جواب دیا، لیکن وہ اسے پہچان نہ سکا۔ آج کدھر چڑھائی کی ہے؟ سلیم اب محسوس کر رہا تھا کہ وہ شخص کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے۔ اس نے جواب دیا، میں لاہور جا رہا ہوں۔ اور میاں محمد صدیق بھی لاہور جا رہے ہیں؟ نہیں جی، میں سیالکوٹ جا رہا ہوں۔ بتائیے، میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ سلیم کے ساتھی نے جواب دیا، نہیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ اور سلیم اور صادق اس آدمی کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد موٹر پر سوار ہو گئے۔ جب موٹر چل پڑی تو سلیم نے اپنے ساتھی سے پوچھا، صدیق، یہ کون تھا؟ یہ کریم بخش حوالدار ہے، آپ بھول گئے؟ الیکشن کے دنوں میں اس نے آپ سے تھوڑا سا جھگڑا کیا تھا۔ صدیق نے کہا، یہ تبدیل ہو کر امرتسر آ گیا ہے، میرے خیال میں اب یہ CID میں ہے۔ لاہور پہنچ کر سلیم نے صدیق سے کہا، تم یہیں اڈے پر رہو، میں 1-1.5 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد سلیم شہر کی تنگ گلیوں سے گزرتا ہوا ایک مسجد کے ساتھ پان فروش کی دکان پر رکا۔ اس نے دکاندار کو غور سے دیکھنے کے بعد سوال کیا، کیوں جی، نرگس کے پھول کہاں ملیں گے؟ دکاندار نے سر سے لے کر پاؤں تک چند بار اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر بولا، میرے ساتھ آئیے۔ دکاندار گلی کے موڑ پر ایک مکان کے بند دروازے کی طرف اشارہ کر کے واپس چلا گیا۔ سلیم نے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد 5 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ سلیم نے کہا، مکان نمبر 21 یہی ہے؟ ایک نوجوان نے دروازہ کھولتے ہوئے سر باہر نکالا اور سلیم سے پھر سوال کیا، آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ اختر صاحب یہاں ہیں؟ نہیں، وہ کہیں جا چکے ہیں۔ آپ کا نام سلیم ہے؟ جی ہاں، آپ اندر آ جائیے۔ سلیم اندر داخل ہوا تو نوجوان نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، آپ کی چیز ہمارے پاس موجود ہے، آئیے۔ سلیم اس کے پیچھے ایک کمرے میں داخل ہوا۔
سلیم نے اپنی جیب سے چند کاغذات میز پر رکھتے ہوئے کہا، میں پمفلٹ کے لیے مضمون لکھ کر لایا ہوں۔ اختر صاحب کب واپس آئیں گے؟ آپ کے پمفلٹ کے متعلق وہ ہمیں ہدایت دے گئے ہیں اور یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ آپ کو ایک سائیکلو اسٹائل مشین دے دی جائے۔ اچھا سلیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ کچھ کام کرائیں گے یا جانا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ حکم دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ میں آج رات واپس پہنچ جاؤں۔ ہمارے علاقے میں پروپیگینڈے کا کوئی انتظام نہیں۔ 10-11 سال کی ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کہا، ہم نے 20,000 اشتہار چھاپ دیے ہیں۔ بڑی آپا کہتی ہیں بلیٹن کا مضمون دیجیے اور کاغذ کا انتظام بھی کیجیے۔ نوجوان نے سلیم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بھائی ہماری بہنوں نے بہت کام کیا ہے، یہ ہمیں ایک لمحہ بیکار نہیں بیٹھنے دیتی۔ اچھا ہوا آپ کا پمفلٹ آ گیا۔ اچھا آپ جائیں، اگر وہ سوٹ کیس سلیم صاحب کو دے دو، لیکن بھائی ذرا احتیاط کرنا بھائی، آج کل پولیس ان چیزوں کو بم سے زیادہ خطرناک سمجھتی ہے۔ جوان نے سلیم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بھائی ہماری بہنوں نے بہت کام کیا ہے، یہ ہمیں ایک لمحہ بیکار نہیں بیٹھنے دیتی۔ اچھا ہوا آپ کا پمفلٹ آ گیا۔ اچھا آپ جائیں، اگر وہ سوٹ کیس سلیم صاحب کو دے دو، لیکن بھائی ذرا احتیاط کرنا بھائی، آج کل پولیس ان چیزوں کو بم سے زیادہ خطرناک سمجھتی ہے۔ اگر پکڑے جاؤ تو پولیس والوں کو اس جگہ کا پتہ نہ بتانا۔ شام کے 5 بجے سلیم اور اس کا ساتھی موٹر پر دوبارہ امرتسر پہنچے تو کریم بخش حلوائی کی دکان کے سامنے کرسی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ موٹر سے اترتے وقت صدیق کی نگاہ اچانک اس پر جا پڑی اور اس نے سلیم سے کہا، ارے یار وہ بدماش ابھی تک یہاں ہے؟ سلیم نے کہا، دیکھو صدیق، اگر معاملہ خراب ہو گیا تو میں اس کے ساتھ نمٹنے کی کوشش کروں گا۔ تمہیں اگر سوٹ کیس لے کر بھاگنے کا موقع مل جائے تو میری پرواہ نہ کرنا۔ اتنی دیر میں کریم بخش دکان سے اٹھ کر ان کے قریب آ چکا تھا۔ چودھری جی بہت جلد آ گئے آپ لاہور سے، اس نے آتے ہی کہا۔ کریم بخش نے سلیم سے کہا، صبح شاید آپ کے پاس یہ سوٹ کیس نہیں تھا؟ سلیم نے جواب دیا، نہیں، میرا سامان لاہور میں پڑا ہوا تھا۔ صدیق چلو، حوالدار نے کہا، اس اڈے پر تو کوئی لاری نہیں ہے، دوسرے اڈے پر آپ کو لاری مل جائے گی، چلیے میں آپ کو چھوڑاتا ہوں، لائیے میں اٹھا لیتا ہوں آپ کا سوٹ کیس۔ نہیں مہربانی، یہ بھاری نہیں ہے، صدیق نے کہا، لائیے میں اٹھا لیتا ہوں۔ سلیم نے سوٹ کیس صدیق کے ہاتھ میں دے دیا۔ پولیس کا ایک اور سپاہی سڑک پر لاٹھی لیے کھڑا تھا۔ کریم بخش نے چلتے چلتے مڑ کر اسے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ ان کے پیچھے چل پڑا۔ سلیم اس کی حرکت دیکھ چکا تھا۔ اس نے کسی آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ارے صدیق، وہ منور جا رہا ہے، بلاؤ اس گدھے کو۔ اور صدیق منور کہتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ آن کے آن میں صدیق کوئی 30 قدم آگے بڑھ چکا تھا۔ اچانک کریم بخش سلیم کا بازو پکڑ کر چلایا، گنڈا سنگھ بھاگو، اس سوٹ کیس والے کا پیچھا کرو، دیکھو وہ بھاگ رہا ہے، سیٹی بجاؤ۔ گنڈا سنگھ 2 بار بھاگا، لیکن اب اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی منزل مقصود کیا ہے۔ صدیق سامنے مظاہرین کے ایک جلوس میں غائب ہو چکا تھا۔ 2 اور کانسٹیبل کریم بخش کے پاس پہنچ چکے تھے اور وہ انتہائی غضبناک لہجے میں سلیم سے کہہ رہا تھا، بابو جی بتاؤ اس سوٹ کیس میں کیا تھا اور اسے کہاں بھیجا ہے تم نے؟ سلیم نے بے پرواہی سے جواب دیا، تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو، تم ہو کون؟ کریم بخش چلایا، لے چلو اسے تھانے میں، اس کے پاس بم تھے۔ پولیس کی مار پیٹ کے بعد سلیم حوالات میں منہ کے بل پڑا درد سے کر رہا تھا۔ تھانے دار اپنے علاقے میں گشت کرنے کے بعد رات کے 8 بجے واپس آیا اور 2 سپاہی سلیم کو حوالات سے نکال کر اس کے سامنے لے گئے۔ تھانے دار نے تھوڑی دیر میز پر پڑے ہوئے کاغذات الٹ پلٹ کرنے کے بعد سلیم کی طرف دیکھا۔ دونوں پہلی نگاہ میں ایک دوسرے کو پہچان گئے۔ سب انسپکٹر منصور علی کالج میں اس کا ہم جماعت تھا۔ وہ ندامت، پریشانی اور اضطراب کی حالت میں سلیم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سلیم کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ چند سیکنڈ قریب پڑی ہوئی کرسی کا سہارا لینے کے بعد فرش پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ تھانے دار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سلیم کو ہوش آ چکا تھا۔ اسے برآمدے میں چارپائی پر لٹا دیا۔ تھانے دار نے دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اسے کس نے مارا ہے؟ سپاہی گنڈا سنگھ اور میرا بخش کی طرف دیکھنے لگا۔ گنڈا سنگھ بولا، جی اس کے پاس بموں سے بھرا ہوا سوٹ کیس تھا، ہم نے حوالدار صاحب کے حکم سے اسے مارا ہے۔ اچھا، وہ بموں سے بھرا ہوا سوٹ کیس کہاں ہے؟ جی اسے ایک اور آدمی لے کر بھاگ گیا ہے۔ سوٹ کیس والا بھاگ گیا اور جو خالی ہاتھ تھا تم اسے پکڑ کر یہاں لے آئے؟ یہی بات ہے نا؟
جی ہاں۔ شاباش، تم بہت سمجھدار آدمی ہو، لیکن اسے پکڑ کر کیوں نہ لائے جس کے پاس بم تھے؟ وہ کہاں ہے؟ جی اسی کے متعلق تو ہم پوچھ رہے تھے اس سے۔ یہ 3 دفعہ بے ہوش ہوا ہے لیکن نہیں بتاتا کہ وہ سوٹ کیس والا کہاں گیا ہے، تھانے دار چلایا۔ لیکن تم نے اسے کیوں نہیں پکڑا؟ اپنے اس باپ کو کیوں پکڑ کر لائے؟ جی میں گر پڑا تھا اور وہ بھاگ گیا تھا۔ تم نے اس کا سوٹ کیس دیکھا تھا؟ جی دیکھا تو تھا۔ کیا رنگ تھا اس کا؟ شاید سبز تھا۔ تم نے بم دیکھے تھے؟ جی نہیں، حوالدار صاحب نے دیکھے ہوں گے۔ تھانے دار نے گرج کے کہا، حوالدار کہاں ہے؟ جی وہ ابھی تھک کر گئے ہیں۔ کیسے تھک گیا وہ؟ جی ملزم کو پیٹ کر۔ وہ کہتے تھے میں تھک گیا ہوں، ابھی کھانا کھا کر آتا ہوں۔ حوالدار داخل ہوا اور اس نے آتے ہی کہا، جی مجھے بلایا ہے؟ ہاں، تم نے کوتوالی میں مجھے فون کیا تھا کہ تم نے کہیں بم دیکھے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ جی وہ سوٹ کیس لے کر بھاگ گیا ہے، یہ اس کا ساتھی ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ اور تم نے سوٹ کیس میں بم دیکھے تھے؟ نہیں مجھے شک ہے بلکہ یقین ہے، یہ صبح لاہور گئے تھے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے۔ تھانے دار نے پھر اس کی بات کاٹ دی۔ اچھا یہ بات ہے، کیوں گنڈا سنگھ، اگر امرتسر اور لاہور کے درمیان سفر کرنے والے کسی آدمی کے ہاتھ میں سوٹ کیس دیکھو تو تم اسے گولی مار دو گے؟ گنڈا سنگھ نے گھبرا کر کہا، جی وہ کیوں؟ کیونکہ تمہارے حوالدار کا خیال ہے کہ سوٹ کیس میں بموں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تم گنڈا سنگھ کو لے کر جاؤ اور اسے پکڑ کر لاؤ اور میں ایس پی کو ٹیلی فون کرتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے انعام تیار رکھے۔ کریم بخش ملتجی ہو کر بولا، خان صاحب ہو سکتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہو، لیکن میں انہیں جانتا ہوں اور یہ اس کا ساتھی دونوں سخت لیگی ہیں۔ الیکشن کے دنوں میں؟ تھانے دار نے کہا۔ کیوں گنڈا سنگھ، آج شہر میں کتنے مسلم لیگیوں کا جلوس نکلا ہے؟ وہ 50,000 سے بھی زیادہ تھے۔ اپنے حوالدار سے کہو ان سب پر بم رکھنے کے جرم میں مقدمہ چلائیں۔ ہاں کریم بخش، اس سوٹ کیس کا رنگ کیا تھا؟ جی سیاہ تھا۔ کیوں گنڈا سنگھ، کیا رنگ تھا اس کا؟ گنڈا سنگھ تھانے دار کے تیور دے چکا تھا۔ وہ بولا، جی میں نے جو سوٹ کیس دیکھا تھا وہ تو شاید سبز تھا۔ کریم بخش نے بدحواس ہو کر کہا، خدا کی قسم سیاہ تھا۔ تھانے دار نے اپنا لہجہ بدلتے ہوئے کہا، کریم بخش صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم اس سے ذاتی عداوت کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ تم نے بہت زیادتی کی ہے، میں سول سرجن کو فون کرتا ہوں۔ کریم بخش نے کہا، خان صاحب آدمی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن آئندہ میں ایسی غلطی برداشت نہیں کروں گا۔ تھانے دار نے کہا، میرا بخش اسے ویگن میں لٹا دو۔ رات کے 10 بجے پولیس کی ویگن شہر کی ایک گلی میں آ کر رکی۔ سب انسپکٹر منصور علی نے ایک مکان کا سائن بورڈ دیکھتے ہوئے کہا، بھائی یہی مکان ہے۔ پھر اس نے سلیم کو اپنے بازوں کا سہارا دے کر موٹر سے اتارا اور کہا، چلو تمہیں پہنچاؤں۔ نہیں آپ تکلیف نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ منصور علی نے انگریزی میں کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب سلیم اس کے ساتھ مسافہ کر رہا تھا تو اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ منصور نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، ہمت کرو، غداروں کا اقتدار دم توڑ رہا ہے۔ اچھا خدا حافظ۔ ڈرائیور چلو۔ سلیم تذبذب کی حالت میں تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہنے کے بعد مکان کے دروازے کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ گلی کی دوسری طرف سے کسی نے اپنے مکان کی کھڑکی سے سر نکالتے ہوئے کہا، کون ہے؟ سلیم کو یہ آواز بے حد ناخوشگوار محسوس ہوئی اور اس نے بلانے والی کی مداخلت کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے آواز دی، ڈاکٹر صاحب۔ پڑوسی نے کہا، ڈاکٹر صاحب گرفتار ہو گئے ہیں۔ سلیم کا دل بیٹھ گیا۔ پڑوسی نے پھر کہا، بھائی اگر گھر والوں سے کوئی کام ہے تو گھنٹی بجاؤ۔ سلیم کو اب تک گھنٹی کا خیال نہیں آیا تھا۔ اس نے تاریکی میں ہاتھ مارنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبایا۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ سلیم نے نحیف آواز میں کہا، میں ہوں سلیم۔ ڈیوڑی کا دروازہ کھلا اور راحت نے باہر جھانکتے ہوئے کہا، بھائی جان آپ اس وقت؟ سلیم جواب دیے بغیر لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ڈیوڑی کے دوسرے سرے پر راحت کی ماں اور اس کے پیچھے عصمت کھڑی تھی۔ اچانک راحت کو سلیم کی قمیض اور کوٹ پر خون کے دھبے اور چہرے پر ضربوں کے نشان دکھائی دیے۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کرتی ہوئی چلائی، امی جان یہ زخمی ہے۔ ماں نے آگے بڑھ کر سلیم کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، بیٹا کیا ہوا تمہیں؟ سلیم نے ڈوبتی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں پولیس کے قابو آ گیا تھا۔ عصمت اور اس کی ماں اسے سہارا دے کر کمرے میں لے گئی۔ ماں نے کہا، بیٹا لیٹ جاؤ یہاں۔
اس نے گردن اٹھائی، بستر کی طرف دیکھا اور بے اختیار منہ کے بل اس پر گر پڑا۔ عصمت نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سلیم کے منہ پر دوائی لگاتے ہوئے کہا، امی یہ پولیس والے بالکل قصاب بن گئے ہیں۔ جب عصمت اس کے سر پر گرم پانی سے ٹکور کر رہی تھی، سلیم نے آنکھیں کھولی۔ عصمت کی ماں نے جھک کر پوچھا، کیوں بیٹا، اب طبیعت کیسی ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ عصمت نے جھجکتے ہوئے کہا، امی جان انہیں بولنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ ماں نے مسکرا کر کہا، بہت اچھا ڈاکٹر صاحب۔ عصمت نے زخم پر پہا رکھ کر پٹی باندھی اور اس کے بعد میز سے گلاس اٹھا کر سلیم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ پی لیجیے۔ سلیم نے اٹھ کر گلاس پکڑ لیا اور متذبذب سا ہو کر عصمت کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی ماں نے کہا، پی لو بیٹا۔ راحت بولی، یہ دوا نہیں، پانی اور گلوکوز ہے۔ میٹھے پانی کا گلاس پینے کے بعد سلیم نے دوبارہ تکیے پر سر رکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب کب گرفتار ہوئے تھے؟ عصمت کی ماں نے کہا، پولیس انہیں کل شام پکڑ کر لے گئی۔ عصمت نے راحت کو اشارے کے ساتھ کچھ سمجھایا اور اس نے کہا، بھائی جان اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آپا جان کا خیال ہے کہ آپ کو ایک انجیکشن دے دیا جائے۔ سلیم نے کہا، ڈاکٹر کی رائے سے اتفاق کرنے کے سوا میرے لیے کوئی چارہ نہیں۔ عصمت نے اپنے باپ کے تھیلے سے انجیکشن لگانے کا سامان نکالا۔ عصمت ہچکچاتی ہوئی آگے بڑھی، اسکول کے اس بچے کی طرح جو امتحان دینے کے لیے جا رہا ہو۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ سلیم نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ دیکھ کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ عصمت نے اپنے ہونٹ بھینچتے ہوئے اچانک سوئی بازو میں اتار دی۔ انجیکشن لگانے کے بعد عصمت نے راحت کی طرف مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ سلیم دیر تک جاگتا رہا۔ قدرت اسے اس کی توقع کے خلاف یہاں تک لے آئی تھی۔ اب اسے پولیس کے ڈنڈوں کا کوئی افسوس نہ تھا۔ عصمت نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس کے زخموں پر پھائے رکھے تھے اور اس کے نزدیک ان زخموں کی قیمت بہت بڑھ گئی تھی۔ اس کے کانوں میں وہ میٹھی اور دلکش آواز گونج رہی تھی۔ وہ ان کانپتے ہوئے خوبصورت ہاتھوں کا تصور کر رہا تھا۔ وہ ان آنکھوں کا تصور کر رہا تھا جن میں محبت کے دریا موجزن تھے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار وہ حسین چہرہ آ رہا تھا جس میں دودھ، شہد اور گلاب کے رنگوں کی آمیزش تھی۔ صبح کے وقت عصمت شرماتی اور جھجکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ راحت نے اپنے ہونٹوں پر شرارت آمیز تبسم لاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب مبارک ہو، آپ کا علاج کامیاب ہے۔ عصمت کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی اور وہ ایک نظر سلیم کی طرف دیکھنے کے بعد بولی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، سلیم نے جواب دیا۔ عصمت کی ماں کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے سلیم کے قریب کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا اب طبیعت ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم یہاں پولیس کے ہاتھ کیسے آ گئے بیٹا؟ سلیم نے مختصراً اپنی سرگزشت سنا دی۔ تیسرے دن سلیم وہاں سے یہ احساس لے کر رخصت ہو رہا تھا کہ عصمت اس کے دل و دماغ اور روح کی پرواز کا مرکز بن چکی ہے۔ اس نے اس کے ساتھ بہت کم باتیں کی تھیں اور شاید کوئی بات ایسی نہ تھی جو اس کے دل کی کیفیت کی آئینہ دار ہوتی۔ تاہم سلیم نے ہر لفظ کے ساتھ اس کے سادہ اور معصوم دل کی دھڑکنیں سنی تھیں۔ وہ ان جھکی جھکی اور شرمائی ہوئی نگاہوں کو دیکھ رہا تھا جو کہہ رہی تھیں، میں تمہاری ہوں، میں روز اول سے تمہاری ہوں اور تم میرے ہو، ہمیشہ کے لیے میرے۔ عصمت کی ماں نے رخصت کے وقت سلیم کو ایک لفافہ دے کر تاکید کی تھی کہ وہ اسے اپنی ماں کے سوا کسی کو نہ دکھائے، اور سلیم دیکھے بغیر یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس خط کا اس کی زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ سلیم دوپہر کے وقت بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ یوسف بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا اور چلایا، بھائی جان، بھائی جان، امی آ رہی ہیں۔ سلیم اپنے دل میں لطیف اور خوشگوار دھڑکنیں محسوس کرنے لگا۔ امی کا اس سے زیادہ گھر میں کسی کو انتظار نہ تھا۔ زبیدہ اور اس کی چچا زاد بہنیں شور مچاتی ہوئی بیٹھک میں داخل ہوئیں۔ زبیدہ نے کہا، بھائی جان، امی جان آ رہی ہیں۔ سغرا بولی، بھائی جان مبارک ہو۔ ایک لڑکی نے ڈیوڑی میں سے حویلی میں جھانکتے ہوئے کہا، چچی جان آ گئیں، چچی جان۔ اب سلیم بظاہر انتہائی انہماک کے ساتھ کتاب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی تمام تر توجہ ڈیوڑی کی طرف تھی۔ عورتیں سلیم کی ماں کو مبارکباد دے رہی تھیں۔ ماں نے سلیم کو دیکھا اور بیٹھک میں آ گئی۔ سلیم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے کان اور گال سرخ ہو رہے تھے۔ سلیم کی ماں ایک کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن سلیم تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا۔ ماں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی گئی، یہاں تک کہ وہ ہنسنے لگی۔ سب ہنسنے لگیں۔ اچانک سلیم باہر نکلنے کے ارادے سے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن ماں نے کہا، بیٹا ٹھہرو۔
اور افضل کی بیوی سے نے پوچھا، بہن یہ تو بتاؤ سلیم کی دادی کو لڑکی پسند آئی یا نہیں؟ سلیم کی دادی کا کچھ نہ پوچھ بہن، اس نے تو لڑکی کو دیکھتے ہی کہنا شروع کر دیا کہ میں اسے اسی ہفتے بھی آ کر لے جاؤں گی۔ چچی نے کہا، اس کی ماں تو بہت خوش ہوتی ہوگی۔ وہ خوش بھی تھی اور پریشان بھی۔ یہ کہتی تھیں کہ 2 ہفتے کے اندر اندر شادی کی تاریخ مقرر کر دو، اور وہ پریشان تھے کہ شادی بیاہ کے کام اتنی جلدی کیسے ہو سکتے ہیں۔ افضل کی بیوی نے کہا، اب کیا فیصلہ ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا فیصلہ ہوتے ہی ڈاکٹر صاحب سلیم کے ابا سے مل کر کوئی تاریخ مقرر کر دیں گے۔ مہندر سنگھ کے گاؤں میں علاقے کی امن کمیٹی کی میٹنگ تھی۔ آمو اور سیٹھ رام لال نے اپنی تقریر میں لوگوں کو پرامن رکھنے کے لیے چند آدمیوں کی کوششوں کی بے حد تعریف کی۔ بھائیوں، بڑوں اور بوڑھوں کی نسبت نوجوانوں میں جوش زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے علاقے میں سلیم اور مہندر سنگھ جیسے پڑھے لکھے نوجوان موجود ہیں۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے ہر گاؤں میں امن کمیٹی بنائی ہے۔ ہمارا ضلع پاکستان میں جا چکا ہے۔ حد بندی کے متعلق ابھی تک آخری اعلان نہیں ہوا، لیکن ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ حد بندی کے کمیشن کا فیصلہ خواہ کچھ ہو، اس علاقے میں فساد نہیں ہوگا۔ چودھری رحمت علی نے ہندوؤں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور ہمیں ان پر اعتبار ہے۔ انہوں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے کہ وہ ہم سے کوئی زیادتی یا ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی نیک نیتی کا ثبوت دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہندوؤں کی اس علاقے میں کوئی طاقت نہیں، پھر بھی ہم گو ماتا پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ سکھوں کی طرف سے چرن سنگھ اور اندر سنگھ نے اعلان کیا کہ ہم گرو گرنتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ سلیم اور مہندر اس میٹنگ میں موجود تھے۔ جب جلسہ برخاست ہوا، مہندر نے کہا، چلیے سلیم صاحب، بھائی بلونت سنگھ بھی آئے ہوئے ہیں۔ سلیم بلونت سنگھ سے ملنے کے لیے مہندر کے ساتھ جانا چاہتا تھا، لیکن کندن لال نے کہا، نہیں جی بیٹھیے، بلونت سنگھ کو میں یہیں بلوا لیتا ہوں۔ ایک نوجوان نے سلیم سے سوال کیا، باؤنڈری کمیشن کے فیصلے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ سلیم نے جواب دیا، فیصلے سے پہلے میں کیا رائے دے سکتا ہوں؟ کندن لال نے کہا، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کمیشن 3 جون کے اعلان میں شاید کوئی تبدیلی نہ کرے۔ سلیم نے جواب دیا، میرے خیال میں یہ ممکن نہیں۔ عارضی تقسیم میں مسلم اکثریت کے بہت سے علاقے ہندوستان میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ مثلا ضلع امرتسر کی تحصیل اجنالہ میں مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت ہے۔ وہاں مسلم اور غیر مسلم آبادی کا تناسب 14 اور 8 کا ہے، اور غیر مسلم آبادی میں عیسائی اور اچھوت بھی ہیں۔ اس کے بعد وسوہا، جالندھر، ہوشیار پور، نکودر، فیروز پور اور زیرہ کی تحصیلوں میں بھی اکثریت ہے، اور یہ تمام علاقے پاکستان سے ملحق ہیں۔ بلونت سنگھ شراب کے نشے میں جھومتا ہوا اندر داخل ہوا اور سلیم اور اس کے ساتھیوں سے مصافحہ کرنے کے بعد ایک خالی کرسی کھسکا کر سلیم کے قریب بیٹھ گیا۔ مہندر محسوس کر رہا تھا کہ اس کے منہ سے شراب کی بو سلیم کو پریشان کر رہی ہے۔ سلیم، میں تمہیں کیپٹن بننے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ چھوڑو یار، یہ کون سی کامیابی ہے میری؟ میرے جو ساتھی انڈین آرمی میں بھرتی ہوئے ہیں وہ میجر اور کرنل بن گئے۔ ہمارا خیال تھا کہ اگر کشمیر میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہم بھی کچھ بن جائیں گے، لیکن وہاں کسی نے سر نہ اٹھایا۔ البتہ اب امید ہے کہ کشمیر میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ ہمیں خطرہ تھا کہ ہماری ریجمنٹ ٹوٹ جائے گی، لیکن اب یہ خطرہ نہیں رہا۔ مہاراجا نے فوج کم کرنے کے بجائے اور سکھ مانگے ہیں۔ کندن لال نے سوال کیا، آپ کے خیال میں کشمیر میں بغاوت کا خطرہ ہے؟ بغاوت وہاں کیا ہوگی، البتہ پاکستان کا نام سن کر لوگ بے چین ہو رہے ہیں۔ ان کا جوش ہم 2 گھنٹوں میں ٹھنڈا کر دیں گے۔ بہرحال اب پاکستان کی وجہ سے مہاراجا فوج کی اہمیت محسوس کرنے لگا ہے۔ مہندر سنگھ نے سلیم کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ کر موضوع بدلنے کی نیت سے کہا، بھائی جان، ہم باؤنڈری کمیشن کے فیصلے کے متعلق بحث کر رہے تھے۔ بلونت سنگھ نے اپنے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، باؤنڈری کمیشن کا فیصلہ ہمیں معلوم ہے۔ بلونت سنگھ نے کہا، بھائی اگر نقشہ ہو تو میں بھی کچھ بتاؤں؟ کندن لال نے کہا، نقشہ آپ کے پیچھے دیوار پر لٹک رہا ہے۔ بلونت سنگھ نے کہا، بھائی سلیم، تم پینسل ہاتھ میں لے لو اور نشان لگا کر بتاؤ، پھر میں بھی تمہیں بتاؤں گا۔ کندن لال نے میز کی دراز سے سرخ پینسل نکال کر سلیم کے ہاتھ میں دے دی اور اس نے نقشے کے پاس کھڑے ہو کر کہا، میرے خیال میں پاکستان اور ہندوستان کی قدرتی سرحد ستلج ہے۔
اس صورت میں ہوشیارپور سے غیر مسلم اکثریت کی 2 تحصیلیں پاکستان میں آ جائیں گی، لیکن ان کے تبادلے میں سطلج سے پار مسلم اکثریت کے علاقے ہندوستان میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اب ضلع امرتسر کا سوال آتا ہے۔ اس کی تحصیل اجنالہ کے متعلق میں یہ بتا چکا ہوں کہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، باقی ضلع میں سکھوں کی اکثریت ہے اور دربار صاحب کی وجہ سے وہ اسے بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ اجنالہ کے سوا باقی امرتسر کو فیروز پور کے ساتھ ملا دیا جائے۔ اس صورت میں باؤنڈری لائن یہ ہوگی۔ سلیم نے پینسل کے ساتھ نقشے پر ایک ہلکی سی لکیر کھینچ دی۔ بلونت سنگھ نے کہا، بس تم یہی سمجھتے ہو؟ سلیم نے جواب دیا، میرے خیال میں اگر انگریز ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی ایک کے خلاف زیادتی کر کے فسادات کی نئی آگ نہیں بھڑکانا چاہتا تو سرحد یہی ہوگی۔ بلونت سنگھ نے سلیم کے ہاتھ سے پینسل لیتے ہوئے کہا، ریڈ کلف کا فیصلہ سننے کے بعد یہ نقشہ ضرور دیکھنا۔ یہ ہاتھ بلونت سنگھ کا نہیں، اسے ریڈ کلف اور ماؤنٹ بیٹن کا ہاتھ سمجھو۔ بلونت سنگھ نے نقشے پر دوسری لکیر کھینچ دی۔ سرخ رنگ کی یہ لکیر سلیم کی لکیر کے مقابلے میں بہت زیادہ نمایاں تھی اور سلیم حیرانی اور اضطراب کی حالت میں نقشے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بلونت سنگھ نہ صرف ستلج اور بیاس کے درمیان مسلم اکثریت کے تمام علاقے ہندوستان میں شامل کر چکا تھا، بلکہ اس کی لکیر شکر گڑھ کے سوا گورداسپور کا باقی ضلع، امرتسر کا تمام رقبہ اور لاہور کا کچھ علاقہ بھی ہندوستان کی طرف دکھائی دے رہا تھا۔ نقشے سے نظر ہٹا کر سلیم نے بلونت سنگھ کی طرف دیکھا اور اچانک قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، یار آج تم زیادہ پی آئے ہو، میں اکثریت کی 11 لاکھ مسلمانوں کو بچانے کی فکر میں تھا اور تم نے 15 لاکھ اور ہندوستان کی طرف دھکیل دیے ہیں۔ تم ہنس رہے ہو؟ ابھی میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا، دیکھو۔ بلونت سنگھ نے اوپر کی طرف ایک اور لکیر کھینچ کر پہلی لکیر کے ساتھ ملاتے ہوئے کہا، 15 لاکھ نہیں، میں نے 33-35 لاکھ اور مسلمان ہندوستان کی طرف دھکیل دیے ہیں۔ کشمیر ہندوستان میں شامل ہوگا، وہ لکیر دیکھو۔ سلیم نے کہا، اچھا تو تم نے کشمیر کے لیے ضلع گورداسپور ہندوستان میں شامل کر دیا ہے، لیکن بھائی وائسرائے تو گورداسپور کو پاکستان میں شامل کر چکا ہے، اب تم فیصلہ بدل دو تو اور بات ہے۔ بلونت سنگھ نے قدرے جوش میں آ کر کہا، گورداسپور کشمیر کی طرف ہندوستان کا راستہ ہے، اسے ہندوستان میں شامل ہونا پڑے گا، ماؤنٹ بیٹن کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا۔ جب 35 لاکھ مسلمانوں کی آبادی رکھنے والی ریاست کا راجہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے تو ضلع گورداسپور کے 5-6 لاکھ مسلمانوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔